بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے سوجی کے ساتھ بہت ہی مزیدار بالکل نیو قسم کا میٹھا، جسے کھانے کے بعد آپ بازار کی مہنگی مٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے۔ بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا میٹھا سب کو پسند آئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپی پسند آئے گی۔ تو اس کے لیے آپ چولہے پر دیگچی یا کڑاہی رکھیں، اس میں آپ 2 پیالی پانی شامل کریں۔ پانی ڈال کر آپ اس کو گرم ہونے دیں۔ ساتھ میں آپ 1 چوتھائی چمچ نمک ڈال لیں۔ نمک ڈال کر اس کو مکس کریں، پانی کے اندر حل کر لیں۔ پھر آپ اس میں سوجی آدھا کپ، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ سوجی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں اور اس کو آپ 2-3 منٹ تک پکنے دیں تاکہ سوجی جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ جب سوجی نرم ہو جائے تو آپ اس میں میدا 1 کپ شامل کریں۔ میدے کو آپ چھان کر صاف کر لیں اور اس میں آپ ڈال کر اس کو مکس کریں۔ ساتھ میں آپ چٹکی بھر سوڈا ڈال لیں۔ پھر آپ چمچ چلا کر اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ اب آپ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ خشک آٹا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، میدا اور سوجی جو ہے وہ یکجاں ہو جائے۔ اس طرح سے آپ آٹے کو تیار کریں۔ جب آٹا اچھی طرح تیار ہو جائے تو آپ چولہا بند کر دیں اور آٹے کو اتار کر آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ آٹے کو آپ کسی کھلے منہ والی پرات یا پلیٹ میں ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح پھیلائیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے۔ اس کو آپ ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ جتنی دیر میں آٹا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا ہے اتنی دیر میں ہم چاشنی تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 کپ چینی لیں، اس میں آپ 1.5 کپ پانی شامل کریں۔ پانی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ چینی کو آپ پگھلنے دیں جہاں تک کہ چینی جو ہے وہ پگھل کر پانی کی شکل میں بن جائے۔ چینی کا شیرہ جو ہے وہ تیار کریں۔ ساتھ میں آپ 2 سے 3 عدد سبز الائچی ڈال لیں۔ الائچی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اب آپ اس کو پکنے دیں۔ اس کو آپ 5-6 منٹ تک پکنے دیں تاکہ شیرہ جو ہے وہ بہترین تیار ہو جائے۔ پھر آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ قطرے کی طرح گرنا شروع ہو جائے۔ آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو چیک کریں۔ اگر ہاتھ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ شیرہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ زیادہ گہرا نہیں کرنا، نارمل حالت میں آپ اس کو تیار کر کے ڈھک کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں آٹا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، نارمل حالت میں ہو چکا ہے۔ آپ اس کو گوندھ لیں۔ آٹے اور سوجی کو آپ اچھی طرح گوندھ کر یکجاں کریں۔ ساتھ میں آپ 1 سے 2 چمچ آئل لگا لیں۔ آئل لگا کر آپ اس کو اچھی طرح اس کے اندر جذب کریں۔ اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اس کو آپ میش کریں تاکہ سوجی کے دانے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو کے آٹے کی طرح بن جائیں۔ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ کے ساتھ میش کر کے اچھی طرح تیار کریں۔ 3-4 منٹ تک آپ یہ عمل دہرائیں۔ جتنا بہترین آٹا جو ہے وہ میش ہوگا اتنی ہی بہترین ریسپی جو ہے وہ تیار ہوگی۔ جب آٹا اور سوجی بالکل یکجاں ہو جائیں، سوجی جو ہے بالکل آٹے کی شکل میں بن جائے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں۔ 2 سے 3 دفعہ آپ اس میں پانی لگائیں۔ پانی لگا کر آپ اس کو نرم کرتے جائیں، ساتھ ساتھ آپ پانی لگاتے جائیں اور آٹے کو آپ گوندھ کر نرم کرتے جائیں۔ آٹے کو آپ اس طرح کا بنا لیں کہ یہ ہاتھ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے، آٹے کا سخت پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ اس میں 2 چمچ کارن فلور ڈال لیں۔ کارن فلور ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں، اس کے اندر جذب کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ پانی تھوڑا سا اور لگا کر اس کو نرم کر لیں۔ آٹے کو آپ اس طرح کا بنا لیں کہ ہاتھ سے یہ الگ ہونا چھوڑ دیں، ہاتھ کے ساتھ یہ چپکنا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں اب آپ آٹے سے ہاتھ نکالتے ہیں تو آٹے سے ہاتھ جو ہے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، آٹا جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، تار کی شکل میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس طرح کا سانچہ لیں جو بازار سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے آپ منہ جو ہے وہ صاف نہیں ہونا چاہیے، کنگرے والا منہ ہونا چاہیے، کٹنگ والا وہ آپ لیں۔ اس کو آپ چاپر کی نوک میں رکھیں۔ اس طرح آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔
اس کو آپ گلاس کے اندر رکھیں یا آپ باؤل وغیرہ میں رکھیں، کسی بھی آپ گہرے منہ والے برتن میں اس کو رکھ کر اس کے اندر آپ میش شدہ آٹا، تیار شدہ آٹا جو ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں۔ آٹے کو آپ ڈال کر اس کو آپ آدھا حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں۔ اب آپ اگلی سائڈ سے تھوڑا سی کٹنگ کر لیں، شاپر تھوڑا سا کاٹ لیں، اس طرح آپ دبائیں گے تو یہ اسٹائلش سائڈ سے آٹا جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ گھی یا آئل گرم کریں، جب گھی آئل نارمل گرم ہو جائے تو آپ ہاتھ کے ساتھ دبا کر اس کی گول سی ٹکی بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ دیکھ کر آپ ٹکی جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اس کو آپ ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر فولڈ کرتے جائیں اور آخر تک آپ اس کو ختم کریں۔ اس کو آپ چھری کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ کٹنگ کر لیں۔ اس طرح آپ ساری ٹکیاں جو ہیں وہ تیار کریں۔ اس کو تیار کرنے کے بعد آپ 1 سے 2 منٹ تک اسی طرح اسے فرائی ہونے دیں تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو حرکت دیں، اس کو آپ اچھی طرح کرسپی براؤن کریں۔ جب ایک سائڈ سے یہ براؤن ہو جائے تو آپ اس کے سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی اس کو براؤن ہونے دیں۔ اب آپ اس کو حرکت دیں، آسانی کے ساتھ آپ اس کو ٹچ کریں، یہ خراب نہیں ہوگا، اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی، یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں تیار ہوگا۔ اس کو آپ براؤن ہونے تک فرائی کریں۔ جب یہ اس طرح کا کرسپی براؤن ہو جائے، اس کے شکل جو ہے وہ چینج ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے سنیک جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، اسٹائلش اور بالکل کنگرے والے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ ان کو آپ تیار کر کے چاشنی کے اندر ڈال لیں، چاشنی میں ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح ڈبو دیں۔ اب آپ اس کو نرم ہونے تک ڈوبا رہنے دیں۔ باقی بھی آپ اسی طرح تیار کرتے جائیں۔ اس کو تیار کرنے کے بعد، براؤن کرنے کے بعد آپ چاشنی میں ڈالتے جائیں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں؟ ریسپیز پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہماری محنت کا صلہ ہوتا ہے، ہمارے لیے انعام ہوتا ہے۔ اس سے ہم آپ کے لیے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی۔ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ دیکھیں اسی طرح آپ میٹھا جو ہے وہ تیار کرتے جائیں۔ اس کو آپ تیار کر کے چاشنی میں ڈالتے جائیں۔ اس کو آپ نرم ہونے تک اس میں ڈوبا رہنے دیں۔ پہلے سنیک جو ہیں وہ آپ نرم ہو جائیں تو اس کو نکال لیں اور بعد والے آپ اس میں ڈالتے جائیں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا نرم و ملائم رس بھرا میٹھا تیار ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ میٹھا بنائیں گے تو یقین کریں آپ بازار کی مٹھائیاں بھول جائیں گے۔ بچے ہوں یا بڑے سبھی آپ سے دوبارہ فرمائش پہ بنوائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔